معزز حضرات، حضور علیہ السلام کے قدم مقدسہ کا جس مقام پر نقش لگ جائے وہاں رحمت ہوتی ہے۔ آج یہ میرے سامنے آقا کریم علیہ السلام کے قدم مقدسہ کا پتھر پڑا ہے۔ ہر وہ بیٹی جو حضور علیہ السلام کے مشن کے لیے، خدمت خلق کے لیے، ویلفیئر فاؤنڈیشن کے لیے ہمارے ادارے کے ساتھ تعاون کرتے ہوں، ساتھ دیتے ہوں، چلتے ہیں، قدم بہ قدم ہمارا احساس کرتے ہیں اور اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ اکیلا کوئی فرد بشر لوگوں کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے کام نہیں کر سکتا، تو آپ کے اس محبت کو ہمیشہ آباد شاداب رکھنے کے لیے یہ میرے سامنے قدم مقدسہ محفوظ ہے، یہ سامنے پڑا ہے، اور میں آقا کریم علیہ السلام کے قدم مقدسہ کے سامنے دعا کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں پر کرم فرمائیں، رحمت فرمائیں، نوازش کیجیے اور اپنے ان غلاموں کی شفقتوں کو قبول فرمائیں۔ وہ نبی جو شب و روز ہمارے لیے روتے رہے، آج ان کی امت اس طرح تڑپ پیدا کر لے کہ ہمہ وقت اس کو ایک ہی فکر ہو، آج میں نے ایسا عمل کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ عمل مقبول ہو، منظور ہو، محبوب ہو۔ اس بات کو سوچنا ہے، سمجھنا ہے اور اس بات پر عمل کرنا ہے اور اس بات کا احساس آگے بھی لوگوں میں دینا ہے، اپنے تک محدود نہیں رکھنا۔ امید رکھتے ہیں کہ آپ لوگ اس چیز کا احساس کریں گے۔ یہ میرے سامنے قدم مقدسہ پڑا ہوا ہے اور میں اس وقت آپ کو براہ راست دکھا رہا ہوں، یہ ملا جا کی تھی، آپ کو یقین ہو جائے کہ کہاں کہاں آپ کے لیے دعائیں ہوتی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نال مقدسہ قدم مقدسہ کی عظمتوں سے ہمارے قلب و باطن میں ثبت فرمائے اور اس کی محبت اس قدر فرمائے، ہر لمحہ، ہر آن، ہر وقت، ہر مقام پر آقا دو جہاں علیہ السلام کی محبت کے ظاہری اور باطنی مظاہر ہماری طبیعتوں میں نظر آئے۔ زندگی میں لوگ احوال سے، اخلاق سے، کردار سے پہچان لیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے ماننے والے، آقا کریم علیہ السلام کی محبت والے، پیار والے، عشق والے، اس کردار کے مالک وہ لوگ کہ جنہوں نے لا تعلقی کر رکھی ہے حضور علیہ السلام کے غلاموں کے ساتھ، وہ بھی سوچیں کہ ہم نے قبر میں جانا ہے، وہ کیا ارادہ قبر میں لے کے جائیں گے۔ مومن کا مومن سے تعلق نہیں، اگر مومن کا مومن سے تعلق نہیں تو اس کے اسباب دور کیے جائیں۔ لا تعلقی کس لیے؟ لا تعلقی صرف ایک ہدف، ایک مقصد کہ وہ بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے احکامات کے خلاف جاتا ہے تو پھر تو لا تعلقی بنتی ہے، اور اگر وہ خلاف نہیں جانتا تو آپ کی اپنی جو شکوک و شبہات ہیں، تصورات ہیں، وہ شریعت نہیں بنتے، وہ آپ کے اپنے اہداف ہیں، اللہ رسول کے تو نہیں تھے۔ آپ دنیا سے جائیں گے، جب قبر میں جائیں گے تو کس منہ سے کہیں گے کہ ہم حضور کا امتی؟ حضور نے تو فرمایا تھا کہ جنت میں قطع تعلق کرنے والا داخل نہیں ہوگا۔ آج کتنے لوگ ہیں اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں، وہ مرید ہیں کئی سلاسل کے، مگر ایک مرید اپنے پیر بھائی کے ساتھ لا تعلق، کلمہ کو آقا کریم علیہ السلام کے دوسرے کلمہ گو کے ساتھ لا تعلق ہے۔ تو میں اس نقش مقدسہ کے سامنے آپ کو دعا دیتا ہوں، خدا را اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو تکلیف دینے والے اعمال نہ کیجیے۔ آپ لوگ کسی کا ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے دینا چاہتے ہیں تو محبت سے دیں۔ آپ اگر کسی کا ساتھ نہیں دینا چاہتے تو اس کے ساتھ خلاف، اس کے بارے میں بدگمانی، اس کے بارے میں پروپیگنڈا، اس کے بارے میں نفرت نہ خاندان میں پھیلا، نہ دوست میں پھیلا۔ دعا کریں
اور اچھی امید رکھیں۔ ظاہر ہے کسی کو دلی چوٹ لگی ہوتی ہے، وہ تو بات سناتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا، تو میں ملتمس ہوں آقا کی امت کے ان لوگوں سے، ان پیارے بیٹوں اور بیٹیوں سے کہ حضور علیہ السلام کی محبت والا ناراض نہیں ہوتا، دل اس کا بڑا ہوتا، یہی ناراضگی ہمیں برباد کر دے۔ امید ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی محبت اور پیار ہمیں اچھا اخلاق بنانے کی توفیق، ذوق، لذت عطا فرمائے۔